نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونیا سچ کہن سچ سنن صحیح تے عمل کرنا سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ اور انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائی، قبر و حشر دی ذل و رسوائی تو بچائیں۔ دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائی، ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا ہر قلب انتابد اپنی پاک ذات ڈبا رہن والا بندہ بنائیں۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرن اور عمل دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والا اور انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی، ساڑے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل احساد احترام موضوع سامعین آئیے درس تصوف دا موضوع علی اللہ۔ راجین اللہ والے وچوں ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن والے انہاں دی تعلیمات دے بارے کچھ ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوئی، رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستاں، نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک جلا سونے نے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی کہ میرے دوستاں میں انہاں دا دوستاں اور انہوں نے میرے نہ دلوں دوستی لائی، کشتیاں پھونک کے ناقابلے واپسی ارادے نہ میری طرف آئے اور تمام شیطانی پروگرامہ چوں نکل کے سچی توبہ کر کے اپنے اندر نو اپنے دل نو معاصی اللہ دی علیشاں گندگیاں تو صاف کر کے میرے دوست سچے صحیح عقیدہ مردہ نفس زندہ دل علماء و مشائخ کو روحانی تربیت حاصل کر کے اپنی اندر نو نورانی کیتا، پھر انہاں دی روح جسم جو نکل کے انہیں میری بارگاہ تک رسائی حاصل کی تھی۔ جدوں میں نے دی صدق سچائی دیکھی تیرے نے میں اپنے دیدار دی نعمت عظمت دولت کبرا بخشی۔ یہ میرے دوست ہے جنہاں نہ دنیا کوئی خوف ہے نہ آخرت کسی طرح دا کوئی غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اسرار اولیاء دے اندر لکھتے ہیں حضرت خواجہ بدر اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اسرار اولیاء لکھتے ہیں کہ میں اپنے پیر مرشد حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ دی خدمت اقدس دے اندر حاضر سگا، دیگر علماء و مشائخ و درویش بھی آپ دی خدمت دے اندر حاضر سگے تے آپ نے اپنی زبان مبارک چو فرمایا کہ نظامی گنجوی او صاحب حال اور صاحب نعمت درویش سی کہ جو کچھ انہیں سلوک اللہ دے بارے لکھیا کسی ہور نے شاید ہی لکھیا ہوئے۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش میں فرمایا کہ درویش فقراء اہل عشق نے اور علماء اہل عقل نے اسی واسطے
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਨੀ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਅਕਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਆਹੇ ਸਲੂਕ-ਏ ਲੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਉਲਮਾ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਭਈਆ ਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਸਲੇ ਖੁਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਦ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਮਸਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਮ ਚੂਮ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਰਿਸ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਸ਼ੂਕਾ ਮਕਾਨ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਲਾਪੀ ਕਰਨ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਜਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਆ, ਫਜਰ ਦੀ। ਤੇ ਗੈਬ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਜਵਾਨ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਫਜਰ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫੌਰਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਮਤਵੱਜੋ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੋ ਕੇ ਰਾਹ ਮੌਲਾ ਦਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਲਾਸ਼ੇ ਮੌਲਾ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਰੋ ਪਏ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਸਰਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੈਸਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ੌਕ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੈਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਮੇਂ ਸਰਾਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਨੇ अपने ज़ुबान बारिश फरमाया कि एक दफ़ा मजनू ने सुनिया कि लैला जी सदका कर दे रही है, सदका वंड रही है। वो भी उठ के लकड़ का प्याला लैके लैला के बूहे के चला गया। लैला ने सारे कुछ ना कुछ दिता लेकिन मजनू ने कुछ नहीं दिता। हालांकि मजनू भी मंगण वाले की लाइन में लगा होया सीगा ते लैला सारे कुछ दे के उन्होंने कुछ ना दिता ते अंदर चले गई। ते मजनू खुशी नाल रक्स ला पिया करन। लोगों ने ताने मारे भी ते खुशी दा रक्स करन दा की मौका है भी तैनूं तां लैला ने खैर ही नहीं पाई हैगी, दत्ता ही कुछ नहीं। मजनू ने आख्या बेशक दत्ता नहीं उन्हें कुछ भी, लेकिन इन्हें तो देख लिया कि मजनू भी खैर लैन आया, मेरे आस्ते ही काफ़ी है कि उन्हें मैनू देख लिया। तो मेरे फिर मुर्शिद बाबा फरीद गंज शेख रहमतुल्लाह अलैह रो पे और फरमाया कि दरवेश इस गल की कदर उन्होंने ही मालूम होंदी है जिहड़ा दरियाए इश्क विच गर्क है या आलमे गैब दे चश्मा रवान तो उन्होंने रोज़ी नसीब होंदी है। फिर फरमाया गया कि दरवेश जिहड़ा शख्स मुहब्बत तो इश्क का दावा करता है वो माशूक का दरवाज़ा उस वक्त तक खटखटाउंदा रहिंदा है जब तक वो जिस्म विच जान है, इस वास्ते कि शायद किसी वक्त खुल जाए और वो किसी मरतबे में पहुंच जाए। फिर आपने अपनी ज़ुबान में वारिश फरमाया दरवेश बनी इसराइल दे विच एक ज़ात ने 70 साल अल्लाह सोहणे दी इबादत की। आखिर उस वक्त दे पैगंबर नूं अल्लाह सोहणे आख्या कि जाके उस ज़ात नूं आखो कि तेरी बेहुदा इताअत जिहड़ी है वो साढ़े हाँ कबूल मकबूल मंजूर नहीं है। तो जदों पैगंबर वक्त ने जाके उस ज़ात नूं दस्सिया वो ज़ात उठ के रक्स करन लग पिया खुशी ना। तो नबी ने पूछया भी अल्लाह दे बंदे ये रक्स करन दा खुशी दा की मौका है।
وہ کہنے لگا میری اطاعت عبادت قبول ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو ہے کہ میں ان کی نگاہ وچ ہاں اور مینوں انہیں یاد کیتا، میرے واسطے ہی کافی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ درویش اس راہ دے وچ صادق اور عاشق وہی ہے جڑا عالم اسرار تو جو مصیبت وغیرہ اتنے نازل ہوئے اتنے صبر کرے اور راضی رہے۔ پھر آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا درویش صاحب سر یعنی پیت والا ذاتی قوت، پیت والے اندر ذاتی قوت ادھا دی ہونی چاہیے کہ جو کچھ پیت اللہ کی طرف ہوتے نازل ہوئے انہوں محفوظ رکھے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے درویش شہنشاہ ہند الولی خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے نے کہ دوست دے اسرار خوبصورت نے اور خوبصورت عاشق دل وچ ہی قرار پڑھتے ہیں۔ اس واسطے جدوں حضرت یحییٰ معاذ راضی رحمۃ اللہ کو پوچھا گیا کہ تانوں کدے ہسدیاں یا گلاں کردیاں نہیں دیکھیا، انہاں فرمایا کوئی کڑی ایسی نہیں گزردی کہ اللہ پاک دی تجلیات انوار و اسرار میرے دل تے نہ برسدے ہون، تے پس جس دل وچ دوست دے اسرار انوار ہون انہوں ہاسے اور گلاں نہ کی واسطہ۔ تے پس اے درویش ہنسی اور گل بات اسے روز ہوندی ہے جدوں حکم ہوندا ہے کہ دوست نہ جا ملیا۔ آج دی ساری گفتگو اور تعلیمات دا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ شاہ کان مولا نے چاہیے کہ اللہ سونے دروازے رہن، روح ایمان یعنی عشق مولا تو سرشار ہو کے قلباً ذات مولا چے ڈبے رہن، نماز و اللہ تو قلباً بیزار ہون اور عشق مولا دے اس درد دی نعمت رو اہم سمجھن۔ بقول شاعر کہ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت۔ شاہ کان مولا صاحب درد ہوندے رہے تو دن رات اللہ رب العزت دا دروازہ کھڑکڑاؤندے رہندے نے۔ جویں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ دا ایک پنجابی دا شعر ہے کہ کوک فریدہ کوک تو جویں راکھا جوار تے جب لگ ٹنڈا نہ گرے تب لگ کوک پکار۔ تے بابا فرید فرمان دے فریدہ کالے مہنڈے کپڑے تے کالا مہنڈا بیس، گناہی پریا میں پھراں لوگ کہن درویش۔ پھر آپ فرمان دے رکھی سکی کھا فریدہ تے ٹھنڈا پانی پی، کسے دی چوپڑی دیکھ کے نہ ترسائیں جی۔ کاگا سب تن کھائیو چن چن کھائیو ماس، دو نینا مت کھائیو موہ پیا ملن کی آس۔ سچا عاشق ہر ویلے محبوب دے انتظار چ رہندا ہے اور کدے بھی محبوب دا دروازہ چھڈ کے نہیں جاندا۔ محبوب وفا کرے یا جفا، سچا عاشق محبوب دے بوئے تے رہندا ہے۔ دکھ ہوئے سکھ ہوئے بیماری ہوئے صحت ہوئے امیری ہوئے غریبی ہوئے ذلت ہوئے عزت ہوئے، اللہ حاضر کے آس کوئی بھی حال ہوئے وہ اپنے معشوق دا دروازہ نہیں چھڑدا۔ یہی وہ سچائی دی دلیل ہے۔ تے جھوٹا جڑا وہ رہ نہیں سکدا، ہن جویں امتحان آیا انہیں بھج جانا میدان چھڈ کے۔ تے سچے شاہ کان مولا ہر لمحہ اللہ رب العزت دی صحبت گزار دیا، قلباً ذات مولا چ ڈبے رہندے نے۔ اور اللہ سونا انہوں نے جو بھی سلوک کرے وہ ہر حال چ راضی رہندے، صرف تو پیراں تک رضائے مولا بنے ہوندے نے۔ وہ اپنے آپ نے اتنی بڑی سعادت سمجھ دیا کہ میں اللہ سونے دے دروازے تے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اور وہ یاد کر رہے ہیں۔ میرے واسطے ہی بہت بڑا انعام ہے کہ میں نے انہیں اپنی یاد دی نعمت عطا فرمائی ہے کہ ماسوا اللہ تو میں بیزار ہوں۔ تو سچا عاشق ہر ویلے قلباً ذات مولا ڈبا رہندا اور ذات مولا جو محبوب مست رہندا۔ بقول اقبال کے درویش خدا مست شرقی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفحہ نہ سمرقند۔
اور یہ سچے اللہ والے نے جنہوں کے بارے رب سونے فرمایا کہ نہ انہیں دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کسی طرح کو غم ہوئے گا۔ اسی اگر بھی جماعت اگر اسی بھی جماعت اولیاء داخل ہونا چاہنے، اللہ دوست بننا چاہنے، اللہ سونے دی اشاقان مولا دی صف میں شامل ہونا چاہنے، تو سانوں بھی چاہیے سچی توبہ کریے۔ نفس شیطان، دنیا نے دے پجاریاں، ما سوا اللہ اور تمام اسلام دشمن قوتاں دے شیطانی پروگرامات تو الگ ہو جائے، گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں دے پروگرامات تو الگ ہو جائے، 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے افلاطونی دجالی بابیاں دے پروگرامات تو الگ ہو جائے۔ یہ جڑے جننے جادوگر 2 نمبر بابے نے جڑے غیراں دے پروگرام چل جائے قرآن و سنت نوں چھڈ کے، انہاں دے پرچھاویں تو بھی لکھاں میل دور پہنچو، انہاں دا پرچھاواں بھی لکھاں، پرچھاواں بڑا زہریلا ہے۔ یہ وہ لوگ ہے جنہاں تے ہر ویلے اللہ پاک دی لعنت برسدی رہندی ہے، جڑا انہاں طرف جاندا ہے جنہیں قدم بھی چکدا ہر قدم تے انہاں تے اللہ دی لعنت برسدی ہے، اس لیے کہ انہاں تے اللہ دی لعنت برسدی ہوندی ہے کہ انہاں لوکاں نے قرآن و سنت نوں چھڈ کے شیطان دے بنائے افلاطونی دجالیاں پروگراماں دے پیچھے لگے ہیں۔ سانوں چاہیے نہ تو الگ ہو جائیے، اپنے اندر نماز و اللہ دی علاشاں قدوقتاں غلاظتاں گندگیاں تو خالی کریے، یعنی انہاں تو اتنا منہ موڑیے قلباً کہ کوشش بھی کریے تے انہاں دا خیال نہ آوے، خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغل خلق، جھوٹ، حرام، دھوکہ، دغا، فراڈ، ریا، نفاق، نشے، جوئے، بدعتاں، رخصتاں، تعویلاں، شیطانی رسم و رواجاں، شیطانی استانہ، اللہ سونے نافرمانیاں جو نکل کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے، پھر اپنے اندر نماز و اللہ دی علاشاں تو پاک کر کے اللہ سونے دے سچے دوست، سچے اولیاء اللہ، صحیح القیدہ، مردہ نفس، زندہ دل، ظاہری بات نہیں، علوم نبوت دے وارث، متقی، سرفروش، بت شکن علماء و مشایخ دی خدمت حاضر ہوئی۔ خوش قسمت اور شخص جنہاں نوں انہاں سچے علماء و مشایخ دی زیارت، صحبت اور خدمت نصیب ہوندی ہے۔ یہ سچے اللہ والے نے جنہاں نوں دیکھ کے اللہ یاد آوندا ہے، جنہاں دی زیارت نہ گناہ چڑھدے نے، جنہیں توجہات نہ اندر نورانی ہوندا ہے، تے جنہیں صحبت مولا دی نعمت ملدی ہے، کیونکہ یہ سچے اللہ والے ہیں، سچے علماء مشایخ جنہاں تے ہر ویلے اللہ پاک دی افعالی صفاتی ذاتی ہر وارو تے یاد برسدے رہندے نے۔ سانوں چاہیے انہاں کو توحید دی نوری نکاسی فیض حاصل کریے، پھر اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چنبے دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چ لکا کروائیے تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے، انسان راہ مولا دا مسافر بنے تلاش مولا چ نکلے، اور وہ ایمان تو سرشار ہو کے عشق مولا تو سرشار ہو کے اللہ کی طرف ہندی روح محوے پرواز رہے۔ پھر سانوں چاہیے اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنوع ریاض تو مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ نبوت دا بوا بند ہو چکا، ولایت دا کھلا ہے، تے ولایت دا ولایت ہے یعنی قرب الہی، اور قرب الہی اور ولایت دا کمال ہے دیدار مولا۔ تے سانوں چاہیے کہ نور عمل قرآن و سنت، نور دوام قلبی ذکر و حضور نہ مصنوع ریاض تو مجاہدات نہ اپنے اندر نورانی کریے، تاکہ لطائف جڑے عالم امر دے انسان دے اندر رکھے نے، یہ صرف انساناں نوں نعمت ملی ہے، میری باطن چ سیر و پرواز کرنی جسم تو الگ ہو کے، سارا جسم چونکہ ٹائم سپیش کسے سکل ماضی حال و مستقبل دا قیدی ہے، لیکن باطنی لطائف انہاں تو آزاد ہے، جدوں اندر نورانی ہوندا تے اس خاکی عنصری وجود چوں نکل کے روح باطن سیر و پرواز کر دی ہے، اولیاء اللہ دی باطنی محفل جاندی ہے، لوح محفوظ دا مطالعہ کر دی ہے، عالم مثال، عالم برزخ، عالم ملکوت، جبروت، لاہوت دیاں سیراں کر دی ہے، اور حقیقت صلوات تک سیر روئی کر دی ہے، پھر اس کو اگے سیر نظری ہمیشہ جاری رکھ دی ہے، تے روح ایمان یعنی عشق مولا تو سرشار ہو کے، جویں قرآن کریم بھی رب سنے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان ہونے رب سنے جنون نے عشق کر دینا، اللہ کی طرف دوڑ دیا، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف،
پھر باتوں سے پرواز کرتے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز شرف حاصل کر دی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی جہدے بارے قرآن کریم رب سونے فرمایا الی ربک منتہا انسان تیری منزل تیرا رب ہے سورہ نساء رب سونے فرمایا جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا جڑے دنیا چنے آخرت وچ بھی انہیں ہون گے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما توبۃ نصوح توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما اللہ نبی وارث اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ